رفع یدین کے ساتھ حضور پاک علیہ السلام نے ایک نماز پڑھی ہو تو حدیث پاک سے ثابت کر دیں۔ میرے خیال میں بہتر ہوتا کہ آپ عنوان پہ سوال لکھتے، ورنہ یہ میرا محبوب عنوان ہے، میں اس پہ یوں دلائل دے سکتا ہوں، میرے لیے پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ عنوان پہ سوال لکھتے تو مزہ آتا۔ باقی نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ اٹھے صحابہ کے مجمع میں فرمایا انا احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی نماز کا حافظ ہوں۔ صحابہ نے کہا بالکل آپ کو حضور کی نماز آتی ہے۔ وہ اٹھے، انہوں نے نماز میں ایک دفعہ رفع الیدین فرمایا، پھر سلام تک رفع یدین نہیں فرمایا، سب صحابہ نے دیکھا۔ یہ صحیح بخاری جلد اول کی حدیث، کوئی اس میں رکعت میں رفع الیدین کا لفظ نہیں ہے، تو آپ مجھے بتا دیں تو یہ صحیح حدیث۔ میں نے ایک شخص کے سامنے پیش کی، اس نے کہا ایک اور حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے انہوں نے رفع یدین کیا تھا۔ میں نے کہا میں بخاری کی بات کر رہا ہوں، پہلے تو مجھے بڑا بخاری سناتا تھا، اب بخاری پکڑتا تجھے بخار ہوتا ہے۔ پہلے میں نے اتنے موقع میرے نام اس کی تو بات نہیں کرتا، کسی اور کی بات کرنے پہ تیار بیٹھے ہو، تو ایسے نہیں کرو۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ عنوان پہ سوال لکھتے تو میں جواب دیتا۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام اسماعیل علیہم السلام۔ حضرت اسحاق کی نسل سے کئی انبیاء آئے ہیں، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ نسلیں چلی ہیں، 70,000 انبیاء آئے ہیں۔ تو ان کے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کا نام اسرائیل، ان کی اولاد بنی اسرائیل، اور پھر حضرت اسماعیل کی نسل سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس لیے بنی اسماعیل ہیں، وہ بنی اسرائیل ہیں، بس اتنا سا ہی فرق۔